سورہ آل عمران تیسرا پارہ اور آیت نمبر 79 اور تیسرے پارے کا 8واں رکوع جاری ہے. 8ویں رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. سورہ آل عمران کا تیسرے پارے کا 16واں رکوع جاری ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکم اور حکمت دے، والنبوت اور پیغمبری دے، ثم یقول للناس پھر وہ کہیں لوگوں سے کونوا عبادا لی تم میرے بندے ہو جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولکن کونوا ربانیین لیکن یوں کہے وہ کہ تم اللہ کے بندے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب جیسا کہ تم سکھلاتے تھے کتاب، وبما کنتم تدرسون اور جیسا کہ تم آپ بھی پڑھتے ہو، خود بھی پڑھتے تھے اسے. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ اور نہ یہ کہ تمہیں کہے کہ تم فرشتوں کو ٹھہرا لو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب. ایأمرکم بالکفر کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گے، بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. یہودیوں کی تعلق بات چل رہی تھی کہ یہودی اور نصارہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنی طرف سے کتاب لکھ کر اور پھر پڑھتے وقت عام جو لوگ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ چونکہ عام سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے، اس کو عربی سے کوئی جو ہے نا وہ لگاؤ نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں ہے. تو بلکہ بعض جو ہے نا وہ لطیفہ بھی مشہور ہے کہ دو عربی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ ایک تیسرا آدمی تھا بالکل جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں عربی کو سجات ایک دوسرے کو تلاوت سنا رہے، تو اس نے بھی سورہ فاتحہ شروع کر دیا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کہ میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں، مجھے بھی قرآن آتا ہے، حالانکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. تو یعنی لوگوں کو وہ جو کتاب کی زبان یا کتاب کو لب لہجہ اس کی ترتیب نہیں آتی تھی، تو مروڑ تروڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہتے یہ دیکھو جی. آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو عوام کے اندر ناسمجھ عوام کے اندر وہ بہت سارے ایسی باتیں اپنی طرف سے کر کے، حالانکہ وہ عربی زبان بھی نہیں، عربی زبان بھی اپنی طرف سے نہیں، اردو کو مروڑ تروڑ زبان مروڑ کے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہی کام اہل کتاب بھی کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد وفد نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کرنے لگیں؟ جیسے نصارہ نے کہا کہ جیسے دیکھو جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم پوجتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ ہم عزیر علیہ السلام کو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو آپ کی بھی ہم اسی طرح عبادت شروع کر دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، ہم غیر اللہ کی بندگی کریں
اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں. حق تعالیٰ شانہ نے نبیوں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ دوسروں کو اس کی دعوت دیں. اس پر یہ آیت نازل ہے کہ جس بشر کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے، اور پیغمبری کے منصب پر ان کو فائز فرماتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ لوگوں کو کہے، بلکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ تو ٹھیک پیغام، اس کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کا پیغام، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وفاداری کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. اور اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک خالص اللہ کی بندگی سے ہٹا کر، خالص اللہ کی بندگی سے لوگوں کو نکال کر اپنی بندگی، اپنی پوجا کی طرف لوگوں کو بلائے. تو پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا، گویا انتخاب اگر کوئی ایسا کرے، اگر کوئی نبی یہ نہیں، یہ بات محال ہے، بالفرض محال. اگر تم کہتے ہو کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہے نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو گویا اللہ کے اندر بھی نقص نکالنے والی بات ہے. اللہ کے اندر بھی نقص کیا نا. مثال کے طور پر عوام کسی کو منتخب کرتی ہے، کسی کو منتخب کرتی ہے، اپنا بڑا منتخب کرتی ہے. اب اس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی ہو سکتے ہیں. اب یہی بات اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کر دیں، اعوذ باللہ سبحان اللہ، اللہ نے نبی، چونکہ نبی کون مقرر کرتا ہے؟ عبادت سے تو نبی، عبادت سے، ریاضت سے، بندگی سے، یہ تو اللہ کے حکم سے بنتے ہیں. اور اگر انبیاء کے متعلق ایسی سوچ کی جائے کہ وہ ایسے کریں گے تو پھر تو گویا یہ اللہ پر نقص نکالنے والی بات ہے کہ گویا اللہ کا بھی انتخاب نعوذ باللہ غلط ہے. اللہ نے کسی نعوذ باللہ غلط آدمی کو یہ نبوت دے دی ہے. بنیادی طور پر یہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تر نصارہ کے عقائد، یہود کے عقائد کی باطل کی رد بیان کی گئی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تینوں خداؤں میں سے ایک، تینوں خداؤں میں سے. یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور بلکہ بعض کو یہ کہتے تھے کہ ان سے پوچھے بھائی یہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں ان کو اپنا خدا مانتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے خود، ہمیں خود انہوں نے کہا ہے، ہمیں خود. پھر بعض مسلمانوں نے کوئی شرک کی نیت سے نہیں، ادب کی نیت سے کہ دیکھا کہ قیس و کسریٰ کے لوگ جب جاتے ہیں درباروں پر ملتے ہیں تو بجائے سلام کے پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر جا کے ملاقات کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. تو بعض مسلمان صحابہ کرام نے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیس و کسریٰ کا وہ بادشاہ وہ لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے، وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی بنسبت تو آپ زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، اس کے برحق آپ زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا چاہیے. جب اس قسم کی صورتحال کیفیات پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا. کہ ایک بشر، ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو نبوت کے درجے پر فائز فرما دیا. اللہ نے اس کو نبوت کے درجے پر فائز فرما دیا، نبوت عطا فرما دی، کتاب عطا فرما دی، شریعت عطا فرما دی. اب اس کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں، جائز نہیں، یا یوں سمجھے کہ اس سے یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میری عبادت کرو، اللہ کو میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر. نہیں، نبی یہ نہیں کہہ سکتا. ایک ہوتا ہے نا کسی آدمی سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے، تو یہ اس بات کا یوں بھی ترجمہ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی نبی سے اس بات کی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میری عبادت ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی نبی ایسا کرے. ولیکن کونوا ربانیین، نبی تو یہ دعوت دیتا ہے اللہ کے بندے بنو. کس کے بندے بنو؟ اللہ کے بندے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم کتابوں میں سیکھتے تھے. یہود و نصارہ کہتے
کہ تم ہی تو کس کتاب، جو تمہاری کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہی بات مذکور ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز کیوں کہ لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت ہے. تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مشترکہ کلمہ وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ. تو یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے تم اپنی کتاب کے اندر پڑھتے تھے اور لوگوں کو سکھلاتے تھے، کتاب میں پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی تم یہی کی تک سکھاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سے جو ہے نا وہ عبادت کرنا، بندگی کرنا اللہ کے علاوہ یہ کسی کی جائز نہیں ہے. یہی بات انبیاء کرام سکھلاتے تھے کہ کونوا ربانیین، کونوا ربانیین، کہ تم اللہ کے بندے بنو. کس کے؟ اللہ کے بندے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم. اور پھر ان کہا کہ نہ یہ کہ نبی ایک حکم دے، نبی ایک حکم، کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات ان کے عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مشرکوں کا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوں، فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹی ہیں. تو یہ بات یہ کہتے تھے یہ جو نبی ہے نا یہ اللہ کی یہ رب ہے. یہ جیسے یہود و نصارہ کا میں نے آپ سے عرض کیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے ثابت کر کے پھر اصل جو ان کے ثابت کرنے کا مقصد یہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو بھی رب ثابت کریں، کیونکہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ تو جز کل میں سے کل جز میں اس طرح کر کے تو منطق ملا کے وہ کہتے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام گویا. تو اللہ نے سب کی واضح الفاظ میں فرما دی کہ نبی یہ نہیں کہتا کہ نبی کی شان، نبی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کے فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، نبیوں کو اپنا رب بنا لو. اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بادشاہ کسی کو بنا دے، عوام منتخب کر دے کسی کو بادشاہ، تو اب اس کے اندر تو وہ غلط ہو سکتی ہے. اللہ نے نبی منتخب کیا، اگر نعوذ باللہ اللہ کا نبی یہ کرنا شروع کر دے کہ یہ کیا ہے، اچھا اللہ نے نبی بنایا اور نبی اگر اسی بات کی دعوت شروع کر دے کہ نہیں تم اللہ کی عبادت نہ کرو میری عبادت کرو، تو یہ تو غداری ہے. تو کیا ہے؟ غداری ہے. اگر عوام کسی کو بادشاہ بنائے اور وہ غدار نکلے، وہ مثال کے طور پر عوام کوئی ملک ہے اس کی عوام نے ایک آدمی کو بادشاہ بنایا، اب پتہ عوام کو بعد میں یہ چلا کہ جس کو ہم بادشاہ ہم نے بنایا ہے وہی ہمارے دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہی ہمارے دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو پھر وہ عوام کیا کہے گی کہ یہ کیا ہے، یہ باغی ہے، پھر اس کے خلاف عوام اعلان بغاوت کرے. تو اللہ ایک نبی بنا رہے، اگر نبی یہ کہنا شروع نہ توقع نہیں کی جا سکتی، ان کے ذہن کے مطابق ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسے تم کہہ رہے ہو تو نبی یہ کہنا شروع کر دے، نبی یہ کہنا، تو یہ کہہ کہ نبی جو ہے وہ اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دے کہ یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. تم اتنے لوگ ایمان میں آ چکے، اتنے لوگ مسلمان ہو چکے، اس کے بعد نبی تمہیں یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو، تو گویا تمہاری تم نے اتنی مشقتیں اور اتنی قربانیاں کی، اسلام لے آئے، اسلام کی جو ہے نا کے لیے تم نے اتنی جو ہے نا وہ شہادتیں جانی قربانیاں کی، کتنے لوگ تمہارے شہید ہوئے، مالی قربانی دی، اور اس سب پر ایک پانی پھیر دے کہ تمہیں کفر کی طرف پھر بنانے لگے. یہ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا انتخاب بالکل صحیح اور برحق ہے. اس لیے تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا رب ہیں، یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا رب ہیں. یہی تھا ان آیت کا مفہوم کا خلاصہ. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم